السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ اسرائیل کا قطر پہ دوحہ پہ اٹیک تھا، اور یہ ہوا 9 ستمبر کو۔ جیسے امریکہ میں 9/11 ہوا تھا، تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ان کا ایک قسم کا اسی مڈل ایسٹ کا 9/11 سمجھیں، کیونکہ یہ ایک اسرائیل تو اس علاقے میں شیطانی حرکات کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پہلے تو غزہ میں فلسطینین کے ساتھ اس کی امیڈیٹ جو لڑائی ہوتی ہے، پھر جارڈن یا سیریا یا ایجپٹ جن کے ساتھ وہ ہسٹوریکلی جنگ ہوتی رہی ہے۔ اب اس نے اپنے سے دور جا کے قطر کو، یہ ایک ایسا ملک جس یہاں پہ نیگوسیشنز بھی جاری تھیں ان کے ساتھ آپس میں ٹروس کے لیے اور سیز فائر کے لیے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور اس کے آپ سمجھے کہ ریپرکشنز جو ہیں، ان کے جو فال آؤٹس ہیں، وہ بہت دور تک جائیں گے۔ اور یہ صرف وہ والا حملہ نہیں ہے کہ یہ سیریا پہ حملہ ہو گیا یا ایجپٹ پہ ہو گیا، یہ تمام ایجپٹ کو، تمام مڈل ایسٹ کو، گلف کو اور اسلامک کنٹری کو جھنجھوڑا ہے اس نے، جس کا آپ نے ریئیکشن دیکھا بھی ہے، اور ریئیکشن مزید آئے گا بھی، اس کا رد عمل بہت شدید آئے گا۔ لیکن اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں، ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ آج ہیں طارق لودھی صاحب، جو فارمر ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو۔ ویلکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ ہم ان سے یہ چیزیں پوچھنا چاہیں گے جو عام لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ان کے نوٹس میں نہیں ہے۔ تو میں یہ جو تفصیلات ہیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اصل واقعات ہوئے کیا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حملہ ہوا، جہازوں سے ہوا، اور ایک اسپیسیفک جگہ کو ہٹ کیا گیا، کچھ حماس کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، لیکن جو تفصیلات ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، موڈس اپرینڈائی کیا تھا، اور وہ کیسے، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ تو سر، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا اس بات پہ کہ یہ حملہ جو ہے تقریباً دوحہ، طارق صاحب، اسرائیل سے تقریباً 2,000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے۔ تو اگر یہ جو ان کے جیٹس گئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، تو کس طرح انہوں نے یہ مینج کیا؟ کیا وہ فیولنگ ہوئی ڈیورنگ ایئر ہوئی؟ کیا ہوا؟ کیسے جا کے، اس کا مطلب ہے 2-2,500 کلومیٹر جانا اور پھر آنا، یعنی 5,000 کلومیٹر کے قریب ہوگا یہ۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ آپریشن کیسے انہوں نے کیا؟ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس کا وہاں پہ جو اتنے ان کے پاس امریکن بیس بھی ہے اور بڑا اکوپمنٹ بھی ہے، تو وہ کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے، اس کو روک کیوں نہیں سکے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ یہ ایک مائل سٹون ہے ہمارے مڈل ایسٹ اور اس ریجن کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے اندر، جہاں پہ اسرائیل اپنا دائرہ اثر، انفلوئنس کا جو دائرہ ہے وہ وسیع سے وسیع تر کر رہا ہے، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اس تگ و دو میں اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہندوستان سے، بھارت سے بھی پڑا ہے، جس میں اس نے بھارت کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے تمام وسائل، تمام اسٹریٹجک دو پیچ بھی استعمال کیے ہیں، مگر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، حملے کے بارے میں پہلے میں بتاتا چلوں کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، مطلب کس وقت ہوا۔ تو یہ حملہ جو ہے یہ 9 ستمبر 2025 کو ٹھیک 3:36 کے اوپر پہلا راکٹ جو ہے اس نے قطر میں دوحہ کے اندر کئی منزلہ عمارتیں تھیں جو کہ وقت پیٹرول اسٹیشن کے نزدیک وادی رودن اسٹریٹ کے ساتھ، وہاں پہ ویسٹ بے لیگون ایریا ہے، وہاں پہ ریزیڈینشل کمپلیکس تھا جس میں حماس کے دفاتر تھے، نہیں، اور کسی راکٹ کما سے کیا وقت میں، مراد آپ کی؟ یہ راکٹ جی کیسے؟ راکٹ سے کیا مراد ہے جی آپ کی میں راکٹ؟ بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ سر، اور وہاں پہ اسٹرائک کیا، اور ادھر اس حادثے میں 6 افراد شہید ہوئے، جس میں 5 حماس کے
जूनियर मेंबर्स थे, और एक अपना कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिशियल था। अच्छा, ये जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल गो के मीडिया में नहीं है, मगर जो मुख्तलिफ मीडियाज को देख के जो पता लगता है वो ये है कि 15 जहाज जो थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें से 8 F-15 तैयारे थे, 4 F-35 थे, और एक, कम से कम एक उनमें एयर टू एयर रिफ्यूलर था, और दो उसमें से जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के तैयारे समझे जाते हैं। अभी उन 8 जो ये 12 तैयारे थे, इनसे कहा जाता है कि 10 मिसाइल फायर किए गए, और वो जो 10 मिसाइल थे उनकी साख्त और उनकी मतलब मेक का कोई अभी तक शेयर नहीं किया गया, नहीं, मैं सिर्फ ये क्यास आराइयाँ चल रही हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसमें इंट्रूजन कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा रास्ता इख्तियार किया इन्होंने इतना लंबा सफर तय करने के लिए, क्योंकि एक तो जो सीधा रास्ता है वो तो सऊदी अरेबिया के ऊपर से गुजरता है, या फिर जी उन्होंने घूम के आना पड़ेगा। जी, ये जो उनकी इसराइल की जानिब से लीक की हुई इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक बहिरा अहमर, बहर अहमर के ऊपर से उन्होंने वहां से फायर किया था, और जो कि तकरीबन 900, ये 1,500 के फासले से किया था, जो कि मुझे दुरुस्त नहीं लगता। चाहे जिधर से मर्जी वो आए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अरब मुल्क के ऊपर से उसने वाह, परवाज जरूर करनी थी ठीक और एयर स्पेस को वायलेट करना था। ठीक। अब इस मुकाम के ऊपर बात शामिल होती है कि हमें हकीकतन ये भी नहीं पता कि क्या उनके तैयारे आए थे, या उस बहिरा अरब से, या उस बहिरा अहमर से, वहां से उन्होंने फायर किए थे। उसके बारे में कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये लीक्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है। एन मुमकिन है कि तैयारे आए हों, कता ताल्लुक के तैयारे थे, ड्रोन्स थे, या मिसाइल थे, वो किसी ना किसी की अरब मुल्क की फिजाई हदूद से लाजमन क्रॉस किया होगा। इस मामले में अरब ममालिक भी खामोश हैं, और इस बारे में क्या सराइयाँ भी जो हैं वो बड़ी महदूद हैं। नहीं, कौन सा अरब ये मुल्क हो सकता है जिसकी हदूद से आ सकते हैं ये? इसमें उर्दन इराक की जानिब से भी हो सकता है जी। नहीं, लेकिन वो तो बहुत दूर रह जाते इसमें हैं पीछे। जी, लेकिन वो तो बहुत दूर रह जाते हैं ना जी, उर्दन नहीं, और देखिए देखिए, सऊदी अरब के ऊपर से आने के बहुत इम्कानात हैं, जी। मगर अगर किसी वजह से अगर वो उसको अवॉइड करें, तो ये फिर थोड़ा जहाज आगे आके तो दूसरी तरफ से भी फायर कर सकते हैं। इसका मतलब है उनको कि सत्तारा वाली साइड पे जाना पड़ेगा। आप अगर दूसरी तरफ से जाएं और किसी को वायलेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि इजराइल से आप एरिट्रिया और फिर जिबूती से होते हुए आप उस साइड पे जाएंगे, तो इतना लंबा समुद्र के सफर। रास्ते होते आए ना जी, जी, इतना लंबा सफर तो मुमकिन शायद ना हो। मुमकिन नहीं है। जी। इसी वास्ते उन्होंने इसको एम्बिगुअस रखा है, क्योंकि इसके अंदर काफी मतलब चीजें जो हैं उनके बारे में पता लग सकता है। मगर जो मैं आपसे बात करूंगा वो वही करूंगा जो कि अवेलेबल या वेरीफाइबल किसी हद तक मीडिया की हद तक है। ठीक। लिहाजा आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे रिलाय जी, करेंगे? उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की क्या सराही है कि ये सऊदी अरब के ऊपर से आया। क्या सराहियाँ इसके अलावा मुख्तलिफ हैं, मगर वो कंफ्यूज करती हैं किस्सा कोता, कि ये तमाम एम्बिग्विटी एक मैनेज्ड एम्बिग्विटी है, जो कि ऐसे ऑपरेशंस के अंदर शुरू शुरू में रखी जाती है, बाद में ये बात बाहर आती है। बहरहाल, अगर आप इजाजत दें तो उससे आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। इसके ऊपर जो 15:46 के ऊपर इन्फॉर्म किया गया कतर को, जिस वक्त पहले 10 मिनट हो चुके थे पहला अटैक हुए हुए, और उसके बाद फौरी बाद कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव पर इसराइल ने फौरी तौर पे फिर इसको एक्सेप्ट किया, ओन अप किया, क्योंकि एक वजह ये थी कि ये नाकाम हुआ था हमला, इसके अंदर इसराइल अपने हदफ नहीं तकमील कर सका। नहीं, आपके ख्याल में उसका ये ख्याल, कामयाब नहीं हुआ, ये जी हमला? नहीं, ये कामयाब नहीं हुआ। इस वास्ते कामयाब नहीं हुआ कि उनका हदफ था कि वो उनकी पूरी निगोशिएशन टीम को कत्ल करें, मगर
وہ چونکہ بچ نکلے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ چونکہ بچ نکلے تو اس کی وجہ سے ان کا تمام آپریشن جو ہے وہ ناکام ہوا، اور الٹے ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنا۔ اس کی کئی امبیرسمنٹ کی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ جو ایک اسرائیل نے اپنا ایک امیج کریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی مس نہیں کرتا، وہ امیج ٹوٹ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ والا جو حملہ نہ کرنے کی وجہ سے تمام کا تمام ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر آ گئی، اور اس کے اور باقی دوست جو تھے وہ انہوں نے اس کو اس واقعے سے اپنے آپ کو فوراً ڈسٹینس کیا۔ لوگوں کو سب سے پہلے امریکہ نے بتایا کہ ہمیں ملٹری کے ذرائع سے پتہ لگا کہ جی ہماری ان کی جو ملٹری موجود تھی انہوں نے بتایا ان کے چیف کو، اور ملٹری کے چیف نے پریزیڈنٹ کو بتایا، اور پریزیڈنٹ نے مسٹر وٹکاف کو بتایا، اور وٹکاف نے یہاں پہ رنگ کیا جس میں 10 منٹ تقریباً لگ گئے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارمل طریقہ کار جو تھا، جہاں پہ نتن یاہو صاحب کو فون اٹھا کے تو ڈائریکٹ وہاں پہ صدر صاحب کو امریکہ کے فون کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا، اس رستے کو اختیار نہیں کیا گیا، جو کہ خود شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے بات۔ مگر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا بغیر ثبوت کے، لہذا اس چیز کو بحث کرنا جو ہے وہ کسی بے مقصد رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال اس کے بعد جس وقت یہ ناکام ہونے کے وجہ سے تمام بوجھ اس کا ان کو اسرائیل کو اٹھانا پڑا۔ انفیکٹ ایسے ایسے آپریشنز کے اندر جو کرنے والا ہوتا ہے وقتی طور پہ اس وہ کرنے والے کو بھی جو ممالک یا اسپانسرز ہوتے ہیں وہ ڈس اون کر دیتے ہیں، سر میں اور یہ وہ اس کو اپنی ذاتی فیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں میں یہ تو جاننا اس میں چاہوں گا حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں یہ جاننا چاہوں جی گا جی کہ یہ جو حملہ، ٹھیک ہے، انہوں نے حملہ کیا، اٹ واز اے بلیٹنٹ اٹیک، اور ناکامی بھی ہوئی، یہ جو آپ کے خیال میں اس میں قطر کے اوپر، یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا، قطر تو انوالو رہا ہے، امریکہ طالبان پیس ٹاکس میں بھی رہا، ایک اس طرح کی جگہ بن گئی جو کہ تمام پیس ٹاکس کے لیے، ٹروسس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ افغانستان میں جب جنگ جاری تھی تو ساری نیگوسیشن یہاں پہ ہو رہی تھیں، اسرائیل کی اور غزہ میں فلسطینینز کی جو ہے وہاں نیگوسیشن یہاں پہ ہو رہی ہیں، تو اس نے یہاں پہ بھی اس کو بھی ہٹ کر دیا ہے۔ تو اس کی آپ اس اٹیک کی، اسرائیلی جو حملہ یہاں پہ کیا گیا اس میں، اور ایران پہ جو حملہ کیا گیا اس میں کیا مماثلت دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا، ایران نے پہلا ان کے ایران اوپر نے کیا؟ اناؤنس اٹیک کیا تھا 23 جون 2025 کو 2025 کو، جبکہ اس نے ٹارگٹ کیا تھا آل ادید ایئر بیس کو جہاں پہ امریکی فوجوں کی تعیناتی ہے، اور یہ اس نے جو اس کی ایٹمی تنصیبات پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کے اس جواب کے میں، ریٹیلیشن کے طور پہ کیا تھا۔ اور اسے اور انفارم اس کر دیا تھا حملے کہ کے ہم کر اندر رہے ہیں؟ جی ہاں جی، اور اس کے ساتھ ایک طرح سے تو وہ جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹجیکلی ایک دوسرے کو بتا کے کیا تھا، اور اس میں تمام کے تمام جو پروجیکٹائلز تھے ان کو ہدف پہ غالباً پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ شاید کوئی ایک آدھا وہاں تک ہدف تک پہنچا تھا مگر کوئی نقصان نہیں کر پایا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ والی سچویشن جو تھی یہ اس سے بالکل مختلف تھی، یہ ایک خفیہ آپریشن تھا، اسرائیل نے خفیہ آپریشن کیا تھا جس کو آپ کہیں گے کہ دھوکے سے کیا گیا۔ پہلے امریکہ نے پریشر ڈالا کہ یہ فوری طور کے اوپر جو ٹیم ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے، جو حماس کی نیگوشیشن ٹیم ہے وہ فوری طور پہ فیصلہ کرے اور چند لمیٹڈ ٹائم کے اندر اندر وہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرے یا ریفیوز کرے۔ اور جب وہ پوری رات ان کی گفت و شنید ہوتی رہی اور اس کے بعد وہ دوبارہ ملنے کے لیے انہوں نے وقت کا تعین کیا، جس کے بارے میں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، جس میں مصر تھا، اپنا اسرائیل کے ذمہ داران تھے، اور امریکہ کے کچھ لوگ تھے، اور آف کورس قطر کے لوگ تھے، حماس کے لوگ تھے، تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ یہ اب اکٹھے ہو کے دوبارہ اس چیز کو ڈسکس کریں گے فائنلائز کرنے کے لیے۔
اور ٹھیک ہے، دوسرے دن کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت ان لوگوں نے وہاں پہ جو نیگوشیشن ٹیم ہے اس نے وہاں موجود ہونا تھا. اچھا، اب یہ تو ایک انٹیلیجنس جو ان کے پاس اویلیبل تھی، مگر ایسے حملہ کرنے سے پہلے ان کو فوری طور پہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس بھی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کا حملہ جو ہے وہ ناکام نہ ہو. تمام ان کے گزشتہ حملوں کے اندر اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس اویلیبل تھی. ٹھیک یہاں سے کیا ریئل ٹائم انٹیلیجنس اویلیبل تھی؟ مجھے شبہ ہے کہ بالکل تھی. اور کئی میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ کم از کم دو ایسے افراد جو ہیں جو کہ یہ معلومات آگے شیئر کر سکتے تھے، وہ ان کی تلاش جاری ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اس کے علاوہ دوسری صورتحال یہ ہوئی کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اٹیک کرنا ہے، تو حماس کا کہنا ہے، بعد میں حماس نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کو اپنی سیکیورٹی ذرائع سے، ان کے ذرائع سے، کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے نہیں، ان کو ان خطرات کا، خدشات کا پہلے سے علم ہو گیا تھا، چند ہی لمحے پہلے علم ہو گیا تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے ان ٹیم کو مطلع کر دیا تھا جو کہ راستے سے ہی سعودی اس کے قطر کے سیکیورٹی ایلیمنٹس کی معاونت کے ساتھ وہ انہوں نے اپنا وہ پروگرام فوری طور پہ یکسر تبدیل کر دیا، ٹھیک لہٰذا وہ بچ گئے. ٹھیک اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حماس کی انٹیلیجنس سروس یا ان کی جو خبریں کا جو ذریعہ ہے وہ بھی مناسب وہ ہے. اور اس کے علاوہ ہٹ کے بعض جانب سے یہ اشارہ دینے کی یہ کوشش کی گئی یہ کہ ممکن ہے روس کہ نے اس کے امریکنس نے بارے پہلے میں بتا پہلے سے دیا ہو، اطلاع کر دی تھی. امریکنس نے پہلے مطلع کر دیا ہو، کیونکہ امریکن بیس بھی تو وہاں موجود ہے اور ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور قطر نے $400 ملین کا جہاز بھی دیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو کچھ نہ کچھ تو شرم و حیا ہوگی، اگرچہ کم ہی لگتا ہے، لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے کہ پہلے انفارم کیا ہو تاکہ یہ مین لوگ بچ یہ سکیں. یہ دیکھیے، یہ تو یہ عین ممکن ہے، مگر اگر کوئی ایسی بات لیک آؤٹ ہوتی، یہ تو کیا مطلب ہمارے ایک آپشنز کو ہم دیکھ رہے ہیں، پاسبلٹیز کو دیکھ رہے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر بالکل انہوں نے بتا دیا ہو سکتا ہے، کیونکہ تو ایک بظاہر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور مسٹر نیتن یاہو کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت وقتاً فوقتاً سامنے آئی ہے. تو عین ممکن ہے کہ امریکہ نہ چاہتا ہو کہ ان کا دیا ہوا پروپوزل جو ہے وہ ڈیریل ہو. نہیں، لیکن تو میرا ہو خیال ہے سکتا کہ ہے کہ ممکن ہے. امریکہ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہنٹنگ ود ہاؤنڈس اینڈ رننگ ود ہیئر، جو بھی ہے کہ ان کو بھی، ان سے بھی سن لیا کہ اٹیک کرنا ہے، ان کو بھی بتا دیا، مین لوگ بچ گئے، ان کا حملہ تو خیر ان اینی کیس ہو ہی گیا اور کچھ لوگ تو شہید ہو گئے. تو یہ ایک انہوں نے ڈوبیس اور ڈسپٹیو رول تو ادا کیا اس میں. تو میں دیکھیے یہ جہاں جاننا تک چاہتا ہوں کہ اب یہ اس کے جو امریکہ کے ساتھ جو اس کی کلوزنس ہے قطر کی، اور بیس بھی ہے، اور ایک اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، میں 1 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں، اس کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک قطر کا ان کے ساتھ تعلقات ہیں، بنیادی طور پہ یہ اس طرح ہے جیسے شیشے میں دراڑ پڑ گئی، اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. مگر انٹرنیشنل اسٹریٹجیز کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہ پیچ اپ ہو جائیں گے، بلکہ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قطر ایک اسرائیل کے حملے کے ساتھ اپنا بگاڑ پیدا کر لے امریکہ کے ساتھ، تو یہ اسٹریٹجیکلی مجھے ایکویشن کوئی اچھی نہیں لگتی. بالکل ٹھیک ہے، ان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، مگر جدھر انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کو یکسر اور یکمشت جو ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو ڈپلومیسی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اس چیز کو اسٹریٹجیکلی ٹیکل کرنا چاہیے جو کہ وہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. جی، بہت اور شکریہ اس کے ساتھ طارق صاحب. میرا خیال ہے کہ ہم آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی حصے پہ رکھتے ہیں کہ یہ حملہ ہوا کیسے، کیوں ہوا، اس کی جو ٹیکنیکلٹیز پہ ہم نے بات کی ہے، اور اس پہ جو فال آؤٹس آئے، جو ریئیکشن آیا ریجن میں یا مسلم کنٹریز میں، اس کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کر لیں گے. تو بہت درست ہے، بالکل اس کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک انتہائی
चेन रिएक्शन एक पैदा हुआ है, जी और वो देखना बड़ा जरूरी है, बल्कि हमारे तमाम दोस्तों को वो उससे आगाही उनके लिए बहुत उम्दा रहेगी। जी जी बिल्कुल। नाजरीन, आप देखें कि ये इतना अहम वाकया है कि जिस तरह एक इजराइल ने जो हमला किया है कतर पे, इसका मतलब है कोई भी मुल्क जो है, मुस्लिम मुल्क खास तौर पे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और गल्फ स्टेट्स और बियॉन्ड दैट, कोई भी इस बात का शिकार हो सकता है, और वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इसको, इसराइल को मजीद इजाज़त दे कि वो इस तरह की बदमाशी किसी मुस्लिम कंट्री की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए करे। तो इससे एक जो रिएक्शन आए हैं वो आपके सामने हैं, उसको हम कल और परसों के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमें आज का प्रोग्राम यही था कि ये कैसे हुआ, हमला क्या था, कैसे हुआ, कामयाब था या नाकाम था। तो जैसे तारिक साहब ने बताया, उसका तरीक़ेकार को जानने की कोशिश की, और ये भी कहा कि ये कामयाब इसलिए नहीं था कि जो मेन अहदाफ थे वो उनसे मिस हो गए, वो जो टाइमली इंटेलिजेंस की वजह से मिस हो गए, और उस टीम को उन्होंने वहां पे आने से रोक दिया। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा इकदाम रहा। तो तारिक लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ का, आपके ख्यालात का। तो इंशाल्लाह कल आपको हम फिर तकलीफ देंगे और बाकी जो इसके हिस्से हैं उन मौजूआत पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।